نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ لہب قرآن مجید میں وہ واحد سورہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن کا نام لے کر مخاطب کیا گیا ہے۔ باقی اور بہت ساری جگہوں پر تذکرہ تو ہے لیکن نام لے کے نہیں ہے۔ تو یہ ابو لہب ایک ایسا بدبخت ہے کہ جس کی دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر واضح تھی اور اس قدر شدید تھی کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ نام لے کر اس کو یہاں پہ مخاطب فرمایا۔ اس سورہ کے بارے میں تمام مفسرین کے اتفاق ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور کی سورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کے جو مراحل ہیں اس کے ابتدائی دور کی یہ سورہ ہے۔ انبیاء کی زندگی میں سب سے پہلا مرحلہ دعوت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ دعوت دیتے ہیں، ایک لمبے عرصے تک دعوت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر برات کا مرحلہ ہوتا ہے، جب اللہ یہ اعلان فرما دیتے ہیں۔ ابھی ہم سورہ کافرون دیکھیں گے، یہ برات کے مرحلے کی سورہ ہے کہ جب اللہ کہتے ہیں کہ اب ان کے اندر ایمان کو، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی، اب ان سے آپ اعلان برات کر دیں، اعلان بیزاری کر دیں۔ اس کے بعد پھر ہجرت کا مرحلہ آتا ہے، انبیاء کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں، اور اس کے بعد جو ہے فتح و نصرت کا یا سزا اور جزا کا مرحلہ آتا ہے، جس میں نبی کے یا رسول کے جو مانتے ہیں، نہ ماننے والے ان کو اللہ کی طرف سے سزا نافذ کی جاتی ہے۔ تو یہ سورہ بالکل ابتدائی دور کی سورہ ہے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، پہلے 3 برس خفیہ دعوت ہے، یعنی پہلے 3 برس اعلانیہ دعوت نہیں تھی، قریبی اقربا کو، عزیزوں کو، دوست احباب کو دعوت دی جاتی تھی۔ 3 برس کے بعد جب اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اب آپ اعلانیہ دعوت دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے، جیسا کہ مکہ کا رواج تھا۔ تو وہاں پہ جا کر آپ نے سب کو بلایا۔ اس وقت یہ یعنی اعلان نعرہ لگایا تھا، یا صباح، یعنی صبح کے وقت یہ نعرہ کہا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا اہم مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی ایمرجنسی ہے سارا، تو پھر سارے قبیلوں کے نام لے لے کر آپ نے بلایا، اور سارے لوگ فوراً جمع ہو گئے، کیونکہ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں۔ اور پھر آپ حضرات جانتے ہیں وہ بڑا مشہور سوال آپ نے لوگوں سے کیا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی فوج ہے تو کیا تم مان لو گے؟ بن دیکھے مان لو گے؟ ہم بالکل مان لیں گے، کیونکہ آپ کی زبان جو ہے بالکل صادق ہے، آپ امین ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ یہ تسلیم کروانے کے بعد، اقرار کروانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ اس لیے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں دوزخ کی آگ سے کہ تم شرک کو چھوڑ دو اور توحید کو مان لو، ورنہ دوزخ کی آگ جو ہے تمہیں پکڑے گی۔ اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے، اور بھی موقع ہیں لیکن اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ ابو لہب نے کھل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد زبانی کی۔ تو یہ وہ موقع بھی ہے جب اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، ان کا جو سوشل بائیکاٹ کیا گیا، تو اس وقت بھی یہ اس قدر یعنی سخت دل اور کمبخت آدمی تھا کہ یہ صرف بنی ہاشم میں سے صرف واحد آدمی تھا جو مکہ میں رہ گیا تھا، کیونکہ اس نے ساتھ نہیں دیا بنی ہاشم کا اور دوسرے لوگوں کا ساتھ دیا، اور یہ پھر پھر کر ہر بندے کے پیچھے جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کے جاتے تو یہ پیچھے بھیج جاتا اور کہتا کہ نہیں، یہ میرا بھتیجا، اس کی بات نہیں ماننی، یہ میرا بھتیجا، اس کی بات نہیں ماننی۔ تو جو دوسرے شہروں سے آنے والے، دوسرے قبائل سے آنے والے لوگ تذبذب کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے کہ بھی چچا یہ بات کہہ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو مسئلہ تو ہوگا۔ اس قسم کی عجیب و غریب اس کی کیفیت تھی۔ اور پھر اگلا یعنی سخت مرحلہ یہ تھا کہ حضور کا ہمسایہ بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمسائیگی کے حقوق کے تحت بھی یہ تنگ کرتا رہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ساری باتیں جمع ہو گئی تھی اس کے اندر۔ پھر اگلی بات یہ تھی کہ انتہائی کنجوس آدمی تھا، اور یہ بھی بڑا مسئلہ تھا، یعنی بدر کی جنگ میں اور ڈرپوک بھی تھا۔ بدر کی جنگ میں جب لوگ گئے ہیں تو یہ نہیں شامل ہوا، صرف اپنی جان کی ڈر سے
اور پیسے دے کر اپنی جگہ اپنا ایک نمائندہ وہاں پہ بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ وہاں پہ۔ تو اس سارے پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تبت یدا، ٹوٹ گئے، تبت ٹوٹ گئے، یدا ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ یہاں ہاتھ ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی طاقت، اس کی قوت ختم ہو گئی۔ یہ ایک محاورہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کے دست و بازو ٹوٹ گئے، یعنی کسی کی طاقت کو ختم ہونے کے اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے دست و بازو جو ہے ٹوٹ گئے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ نے یہ بتایا کہ جس طرح اس کو مان ہے اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے دوست احباب پر، قبیلوں پر، برادری پر، تو وہ اس کے گویا ہاتھ ان قریب ٹوٹ جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ قرآن مجید جس یقینی خبر کو دے رہا ہو تو اس کو ماضی میں بیان کرتا ہے۔ یہ ہے ماضی میں گویا ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ ان قریب ہی ہو جائیں گے، یعنی بالکل یہ پکی بات ہے، یہ ہو کر رہے گی۔ ٹوٹ اس وقت ٹوٹے نہیں تھے، یعنی ٹوٹ گئے کہ مطلب یہ گویا کہ ہو گیا، بس سمجھو کہ ہو گیا، ہو جائے گا ان قریب۔ تبت یدا، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، وتب اور وہ برباد ہو گیا، اس کی دست و بازو اور اس کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی اور وہ خود بھی برباد ہو کر رہ جائے گا۔ ما اغنا، نہیں کام آئے گا، عنہ اس کے، مالہ اس کا کوئی بھی مال، انتہائی مالدار آدمی تھا، سونے کے بہت سارے ڈھیر تھے اس کے پاس، تو اس وجہ سے، لیکن اتنا ہی کنجوس بھی تھا کہ اس کا جو مال اس کے پاس ہے اس سے کام نہیں آئے گا۔ وما کسب، اور جو اس نے کمایا۔ اب اس کے دونوں معنی ہیں کہ جو مال اس نے کمایا وہ بھی آخرت میں اسے کام نہیں آئے گا، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ نیکی کے کام وہ کرتا تھا، جس طرح وہ خانہ کعبہ کے کچھ خدمت کے کام بھی انجام دیتا تھا، تو وہ بھی اس سے کام نہیں آئے گا، یعنی اس کا مال بھی اس سے کام نہیں آئے گا، اور اگر کوئی کار خیر اس نے کیا ہے دنیا کے اندر تو وہ بھی ضائع چلا جائے گا، وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ سایسلا، جھونک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، نارن، آگ میں، ذات لہب، جو کہ بھڑکتی ہوئی ہوگی۔ اسی سے ابو لہب، یہ کنیت ہے ابو لہب، اس کا نام اصل میں عبد العزا تھا، عبد العزا، عزا کا بندہ، عزا بدھ کا نام ہے، تو اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ نام قرآن میں لیا جائے، بدھ کا نام ہے، بدھ کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس نے اسی کنیت سے پکارا، اور اسی کنیت اس وجہ سے تھی کہ انتہائی خوبصورت تھا، یعنی اس کا رنگ جو ہے چمکتا تھا آگ کی طرح، بالکل سرخ رنگ تھا، اور بہت خوبصورت آدمی مشہور تھا عرب کے اندر۔ اب دیکھیے قسمت کی بات ہے کہ اتنی خوبصورتی کے باوجود جو ہے آگ کے اندر جھونکا جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی اس کے ساتھ عجیب سلوک ہوا، یعنی دنیا کے اندر جب وہ مرا ہے بدر سے 7 دن کے بعد یہ مر گیا ہے، یعنی بدر میں شامل نہیں ہوا، اور جب اس کے دوست احباب وہاں پہ قتل ہو گئے سارے، تو اسی دکھ کے اندر یہ بیمار ہوا، اور اس کو طاعون کا، پلیگ کا پھوڑا نکلا۔ اب چونکہ طاعون اس زمانے کے اندر بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ چھوت کی مرض ہے، تو لوگ قریب نہیں آتے تھے، تو اس کے اپنے بچے اور اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب، اپنے بھائی، کوئی بھی قریب نہیں آیا، اسی میں مر گیا، حتیٰ کہ وہ اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب دنیا کے اندر اللہ نے جو بے عزتی اور سزا دی ہے، 3 دن لاش گھر میں پڑتی رہی، سڑتی رہی، گلتی رہی۔ اب لوگوں نے کہا اس کے بیٹوں کو، یار عجیب تانے دیے بھی، تم کم از کم اس کو ڈال تو دو کسی جگہ پہ، تو پھر بھی وہ نزدیک نہیں آئے، کہیں ہمیں یہ بیماری نہ لگ جائے، تو چند حبشیوں کو، چند غلاموں کو انہوں نے پیسے دیے کہ جاؤ اس کو گھسیٹ کر کہیں ڈال دو۔ دنیا کے اندر بھی اللہ نے دکھایا کہ اس وقت بھی اس کی لاش کو گھسیٹ کر لے جایا گیا، گھسیٹ کر ایک گڑھے میں ڈال کے اوپر سے پتھر ڈال دیے گئے۔ سیسلا، اور پھر ڈالا جائے گا، نارن، ایک آگ میں جو بھڑکتی ہوئی ہوگی، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی۔ اب یہ عجیب تھا کہ بیوی بھی اتنی ہی شدید تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، باقاعدہ شریک تھی اس کے تمام جرائم میں۔ حمالۃ الحطب، جو کہ بوجھ اٹھانے والی ہے، ڈھونے والی ہے لکڑیاں۔ اب اس کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو لفظی مطلب ہے جو یہاں پہ موجود ہے، حمالہ کا مطلب ہے ڈھونے والی، بوجھ اٹھانے والی، حطب لکڑیوں کو کہتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی، اور اس میں یہ کانٹے بھی لاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی، ایک روایت یہ ہے۔ لیکن دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک سردار، ابو لہب ایک سردار تھا، تو سردار کی بیوی کی شان کے خلاف ہے اس قسم کا کام کرے، تو یہ یہاں یہ مطلب نہیں ہے، یہاں محاورتاً مطلب ہے۔ حمالۃ الحطب محاورے میں کہا جاتا ہے چغل خور کو، تو ابو لہب کی بیوی چغل خوری کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، چغل خوری کرتی تھی، لوگوں کو لگائی بجھائی کرتی تھی، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسکینڈل تیار کرتی تھی،
یعنی یہ کام تھا اس بیچاری کا کہ معاشرے کے اندر جا کر حضور کے خلاف جھوٹی خبریں، جھوٹی باتیں اور چغل خوری کرنا۔ اب دو اس میں چیزیں، ایک غیبت ہے، ایک چغل خوری ہے نا جی۔ یہ لفظ سنے نا آپ نے، غیبت اور چغل، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کسی کی اس بات کو بیان کرنا جو اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے، یعنی اس کے منہ پہ اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے، چاہے وہ بات اس کے اندر موجود بھی ہو، سچی بات بھی ہو، لیکن وہ بات اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے۔ چغل خوری یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ پلان کر کے ایسا سکینڈل بنانا کسی کے خلاف کہ دو بندوں کی لڑائی ہو جائے۔ ان چغل خور کا مقصد جو فساد پھیلانا ہوتا ہے، لگائی بجھائی سے ہم پنجابی اردو میں کہتے ہیں، اس کا مطلب فساد، غیبت ہوتی یہ بھی غیبت ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے فساد پھیلانا، دو میں لڑائی کروا دینا اور سکینڈل بنا دینا۔ جب غیبت میں صرف اپنے آپ کو انجوائے کرنا ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف وقت گزاری، اب وقت ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ ایک بہت خطرناک مرض ہے یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اس ٹائم پاس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں آپ کی نیکیاں اس کو جا رہی ہیں، دونوں ہی بڑے بہت برے کام دونوں۔ اور چغلی اس سے بھی اگلا کام ہے کہ اس کے اندر یہ بھی شامل ہوتی نیت کہ فساد پھیل جائے، ان دونوں کی لڑائی ہو جائے۔ یہ تو یہ بیچاری یہ کام نہیں کرتی تھی کہ یہ اس کا کام یہ تھا کہ جیسے جو خاوند تھا وہ دوسرا زبردستی یہ کام کر رہا تھا اور یہ معاشرے میں پھیل کر گھروں میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سکینڈل بنایا کرتی تھی۔ کانٹوں سے بڑھ کے ہے، کانٹوں سے بڑھ کے یہ نفسیاتی کانٹے ہیں، یہ انتہائی پریشان کن ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو جسمانی کانٹے ہیں نا، وہ تو کوئی بندہ ادھر ہٹا دے گا، اٹھا دے گا، یہ تو ایسے معاشرے میں پھیل جائیں اور صدراز تک چلتے ہیں۔ تو فی جیدھا، اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ فی میں جیدھا، اس سے گردن حبل، رسی ہوگی، من مسد، مونج کی رسی، بڑی سخت قسم کی، مضبوط قسم کی، بٹی، اس کو بٹی ہوئی رسی نہیں کہتے، وہ بٹی ہوئی رسی ہوگی اس سے گلے کے اندر جہنم میں۔ اب اس کے بارے میں مفسرین کی دونوں روایتیں، ایک حضرات یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک دفعہ یہ لکڑی کو گٹھا اٹھا کے لا رہی تھی اور وہ گلے میں رسی، ایسے گٹھا سر پہ تھا، رسی گلے میں تھی، تو وہ گٹھا کہیں پیچھے کو گرا تو وہ گویا پھانسی اس کو آ گئی، وہ گلا جو ہے اس گیا، اسی سے مر گئی۔ ایک حضرات کا موقف یہ ہے، اور دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں جہنم کی یہ منظر کشی کی گئی ہے کہ جہنم کے اندر اس کو یہ انجام دیا جائے گا اور یہ اس بیچاری کو اس کام کے اندر بھی لگایا جائے گا کہ یہ لکڑیاں ڈھوئے گی اپنے خاوند کی آگ کے لیے۔ دیکھیں یہ اور زیادہ نفسیاتی طور پر خطرناک ہو جائے گا۔ یعنی پرانے زمانے میں جب سلیب دی جاتی تھی نا، کسی کو سلیب پہ لٹکایا جاتا تھا، مجرم کو یہ کہا جاتا اپنی سلیب خود اٹھاؤ، اپنی سلیب خود اٹھاؤ، جا کے وہاں پہ گاڑو، پھر اس کو لٹکا دیا جاتا۔ یعنی یہ دوہری سزا ہے، یعنی جس سے مارنا ہے وہ بھی خود اٹھا کے لے کے جاؤ۔ تو انسان پہلے زندہ مارا جاتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے انسان مرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہاں پہ جہنم کے اندر بھی، اور یہ بات زیادہ یعنی قرینہ قیاس لگتی ہے کہ جہنم کے اندر دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اللہ کہے گا لکڑیاں ڈھو اور اس کے اندر اپنے خاوند کو جلا، تو یہ زیادہ نفسیاتی اور ذہنی اذیت یہ زیادہ ہوگی۔ تو اس کا روان ترجمہ اس طرح ہوگا کہ ابو لہب کی سرداری، اس کی طاقت ختم ہو کے رہ گئی اور وہ خود بھی برباد ہو جائے گا عنقریب، اور نہ اس کا مال کام آئے گا اور نہ اس کا کوئی بھی کار ہے جو دنیا کے اندر اس نے کیا، اور عنقریب جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ جھونک دیا جائے گا اور اس کی بیوی بھی ساتھ اس کے ڈال دی جائے گی، اور اس حال میں ہوگی اس کے گلے کے اندر مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی اور اس سے جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ تو اللہ پاک اپنی پناہ کے اندر لے لے۔ اچھا، اب اس سارے پس منظر میں ہمارے لیے کیا سبق ہے دیکھنا ہے؟ ایک بات میں بھی اس میں جی، اللہ تعالیٰ نے انتہائی غصے کا اظہار کیا صورت میں ابو لہب کے یا آپ کے دشمنوں کے خلاف، جی، تو نام لے کے اس کا انجام بتا کے کہ یہ ہوگا، اور دوسروں کو بھی اس میں نصیحت دلائی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ ایسا ہی اس کا انجام ہوگا۔ صحیح۔ اتنا غصے کا اظہار شاید کسی اور اچھا، اس میں لیکن ایک فرق اس میں یہ ہے کہ یہ ان کے خلاف کیا گیا جن کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ اب ان کے اندر کوئی رمق باقی نہیں ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے نا دلوں کے حال، اور ان کو باقاعدہ ایک مہلت دی گئی، 10 سال 12 سال 13 سال رہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، اس کے بعد آپ ہجرت فرما گئے۔ لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا دلوں کے حال کا، اس لیے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی آج کے دور میں ہم کسی بندے کے بارے میں بظاہر وہ دشمن بھی کیوں نہ ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر سے یہ رمق ختم ہو گئی، کیونکہ توبہ کا چانس تو موجود ہے، یعنی توبہ کا چانس کسی لمحے میں موجود ہے
اس لیے ہمیں بہرحال یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہم کوئی فتویٰ نہ لگائیں. اس دور میں یہ بالکل موجود تھا. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا, اور قرآن مجید میں جن کے بارے میں کہہ دیا وہ تو پکی بات ہو گئی نا. اور پھر آپ نے یعنی منافقین کے نام حضور کو بتا دیے. ایون دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو پبلکلی نہیں بتاتے تھے, حالانکہ اللہ نے نام بتا دیے تھے کہ مدینہ میں جب پہنچے یہ منافق. پھر بھی حضور نے کبھی اناؤنس نہیں کیا تاکہ ان کے اندر وہ رمق باقی رہے اور شاید وہ اسلام قبول کر لیں. باقی رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف جو معاملہ, اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے امت کے اندر نہیں ہے کہ وہ بہرحال بدبخت ہیں, بدتینت ہیں. لیکن چونکہ اس دور میں ہم کسی کے خلاف یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ واقعتاً اس سطح پہ کھڑا ہے, تو اللہ کے رسول یا اللہ رب العزت تو خود فیصلہ کر سکتے تھے اس میں کوئی. اور اللہ کے رسول نے بھی صرف چند لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا, باقی تو 99% معافی ہی معافی ہے ہر جگہ. صرف 2-4 جن کے بارے میں بڑا واضح ہو گیا تھا کہ وہ کھلے دشمن ہیں. اور قرآن مجید میں تو ایک یہ ہے اور ایک اور شخص مغیرہ ہے, ولید بن مغیرہ, یہ کوئی ایسا اس کا بھی نام نہیں لیا گیا, نام نہیں لیا گیا ساری. تو یہ بہرحال ہم جو بات کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں چغل خوری اور غیبت جو ہے اس سے بچنا چاہیے. ایک تو چغل خوری اور غیبت یہ انتہائی خوفناک حرکات ہیں, سیدھے سیدھے جہنم میں لے جانے والے ہیں, اور انسان کی نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں منتقل ہو جاتی ہیں. اور دوسرا جی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ لازمی سوال ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے. یہ سوال اپنے آپ سے لازمی کیا ہے اللہ کے دیے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے, لیکن اس طرح خرچ کیا جائے کہ اللہ سے درخواست کی جائے کہ اللہ قبول فرما لے. ایسا نہ ہو کہ اللہ کے تیرے کام ہی آئے, کوئی ریاکاری اس میں شامل ہو جائے, کوئی مسئلہ اس کے اندر شامل ہو جائے. اس لیے ہر نیک کام کے بعد یہ دعا بڑی ضروری ہے کہ ربنا تقبل منا. یہ دعا کب کی ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کعبہ بنا رہے تھے. یعنی کتنا بڑا کام اور کتنی دو بڑی ہستیاں کر رہی ہیں. یعنی ابراہیم اور اسماعیل دو بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں, یہ بڑا کام کریں, لیکن اس کے بعد بھی پھر یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت. اس موقع کی دعا ہے عاجزی اور انکساری. یعنی بڑے سے بڑا کام کر کے بظاہر بڑی سے بڑی نیکی بھی ہو, اگر اللہ قبول نہ کرے تو خاک ہے, حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. اور بظاہر چھوٹی سی نیکی بھی ہو, اگر اللہ قبول فرما لے تو پہاڑوں سے آپ کو اوپر ہے. تو یہ اصل چیز ہے. اور تیسرا اس میں کیا ہے جی حضرت؟ تیسرا اس میں دو تو ایک تو مال کے ہوگی نا کنجوسی کے, ایک چغل خوری بہت بڑی ہوگی. تیسری یہ ہے کہ کبھی حق بات کے خلاف نہیں کھڑے ہونا چاہیے. اگر حق بات سامنے آ جائے, یعنی قرآن و حدیث سے کوئی بات ثابت ہو جائے اور آپ کے پچھلے عقائد کے خلاف ہے, سنو بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں, لیکن 60-70 سال کی عمر میں جا کے پتہ چلا کہ نہیں یار اصل بات تو یہ تھی, قرآن تو یہ کہتا ہے, حدیث تو یہ کہتی ہے, تو فوراً اس کو تسلیم کر مان لیا. اس وقت ہمارا خاص طور پہ جو عقیدہ ہے یا ہمارا مسلک ہے وہ آڑے نہیں آنا, مسلک بھی آڑے آنے چاہیے. پھر اس وقت مسلک, اگر مسلک آڑے آ گیا اس کا مطلب ہے پھر ہم نے اللہ رسول کو پیچھے چھوڑ دیا, پھر ہم نے یا رسم و رواج دے. یعنی اگر ہم نے اس موقع پر یہ کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں, تو گویا ہم نے امام ابو حنیفہ کو نبی کے درجے پر فائز کر دیا. بڑے خطرناک بات ہے یہ. یعنی اگر کسی نے کسی قرآن کی بات کو, حدیث کی بات کو اس لیے رد کر دی, میرے امام تو یہ کہتے ہیں, گویا اس نے اس وقت اپنے امام کو یہاں سے اٹھا کر نبی کے درجے پر فائز کیا. یہ حق صرف اور صرف نبی کو حاصل ہے کہ وہ دین کی کسی بات کو دین قرار دیں, یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. تو اس میں 3 ہمیں سبق ملے, چغل خوری ہم نہیں کریں گے اور کنجوسی نہیں کریں گے, اور کسی بات حق بات اگر ہمارے علم کے اندر آ جائے تو ہمیشہ ہم اپنے سر کو سر تسلیم و خم کر دیں گے اور کبھی اس کے خلاف نہیں جائیں گے. اللہ پاک اس کا ہمیں توفیق نصیب فرمائے.